السلام علیکم گائز، مائی نام از حافظ ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفوٹیک حافظ آئری. اسٹوڈنٹ میں جو ہے وہ سی لینگویج سے سٹارٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو کانٹیکٹ جو پرووائڈ کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تھیوری کی طرف سے لے جاؤں اور ساتھ میں پریکٹیکل بھی کرواؤں گا انشاءاللہ لیپ ٹاپ پہ. اس کے بعد پھر میں آپ کو بورڈ پہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کرواؤں گا اس کی پریکٹس، ٹھیک ہے. اچھا، بہت سے ٹاپکس جو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ وہ ایک ہی سیکوینس میں نے چاہا یہ ہے کہ میں جو ہے وہ آپ کو سیکوینس میں جو سارا کانٹینٹ اس طرح پرووائڈ کروں کہ آپ کے جتنے بھی تمام جو سی لینگویج میں ٹاپکس آتے ہیں لائک پوائنٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اسٹرکٹ ہے، ارے ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی ٹاپکس ہیں انشاءاللہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ میں ان ساروں کو کور کروں، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹ کے ویڈیو ایک تو میں چھوٹی بناؤں گا، تو اسی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ میری تمام ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہو اور ہر ویڈیو دوسری ویڈیو کے ساتھ ریلیٹ کرے گی. تو یہ پلے لسٹ جو ہے وہ میں جو پرووائڈ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس پلے لسٹ کو آپ نے جو ہے 1 بائی 1 دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو چلیں لیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں جی کہ سی لینگویج ہے کیا، ٹھیک ہے. تو اب یوز کر دیکھتے ہیں کہ سی لینگویج از ڈیولپڈ بائی ڈینس ریچی، ایک امریکن سائنسدان تھا جس نے یہ جو ہے وہ ڈیولپ کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں سی از اے اسٹرکچر پروگرامنگ لینگویج، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ سی ایک جو ہے وہ اسٹرکچر پروگرامنگ لینگویج ہے، ٹھیک ہے. اسٹرکچر پروگرامنگ لینگویج کیا ہے کہ مطلب ہم نے جو ہے نا وہ ماڈیولز میں کنورٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فنکشنز میں ہم نے بہت ساری پرابلمز کو جب ہم فنکشن بنا کے نا اس میں ڈیفائن کر دیتے ہیں، تاکہ اگر ہم نے جو ہے وہ پروگرام کیا ہوا جس میں ملٹیپلیکیشن ہے، ایڈیشن ہے، سب کچھ ہے، اور ہم نے فنکشنز بنائے ہوئے ہیں. ایڈیشن کا الگ فنکشن بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ملٹیپلیکیشن کا الگ فنکشن بنایا ہوا ہے اور اس کو کال کر رہے ہیں. تو جب اگر ایڈیشن کا آنسر ہمارا صحیح نہیں آ رہا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایزیلی ہمیں پتہ ہوگا کہ بھائی یہ ایڈیشن کا جو ہم نے فنکشن بنایا نا تو وہاں پہ ہی مسٹیک ہوگی. تو اسٹرکچر پروگرام کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے ماڈیولز میں کنورٹ کر دیتے ہیں پروگرام کو، تاکہ اگر ڈی بگ کرنا پڑے یا کوئی ایرر وغیرہ آ جائے یا ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں ایزیلی جو ہے وہ ہم اس کو صحیح کر سکیں، اس کو ڈی بگ کر سکیں. اوکے، تو اسٹرکچر پروگرامنگ یہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے جی سی سپورٹ فنکشنز دیٹ انیبل ایزی مینٹینیبلٹی آف کوڈ بائی بریکنگ لارج فائل انٹو اسمالر ماڈیول، ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ فنکشنز کو کریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مینٹین کرنے کے لیے کوڈ کو جو مینٹین کرنے کے لیے ہم فنکشن کریٹ کرتے ہیں بائی بریکنگ لارج فائل انٹو اسمالر ماڈیولز، ٹھیک ہے. بہت بڑے اگر پروگرام ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے پروگرام میں کنورٹ کرنے کے لیے بھی ہم جو ہے وہ فنکشن بناتے ہیں. اس کے بعد ہے کمنٹس ان سی پرووائڈ ایزی ریڈیبلٹی، مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے کمنٹس یوز کرتے ہیں سی لینگویج میں، اور دیکھیں گے ہم کہ کمنٹس کیا چیز ہے. اور کمنٹس جب ہم پریکٹیکلی پروگرام لکھیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گا. لیکن سمجھ لو کہ کمنٹس جو ہے وہ ہم جب بھی یوز کرتے ہیں تو ڈبل سلیش لگا کے نا ہم یوز کرتے ہیں، کمنٹس لکھتے ہیں نا. تو بیسیکلی یہ کمپائلر کو کوئی کنسرن نہیں ہے کمنٹس کے ساتھ، یہ صرف ریڈیبلٹی کے لیے ہوتا ہے کہ جو جسٹ لائک میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے کوڈنگ دکھاؤ جو آپ نے کی ہے، تو آپ مجھے کوڈنگ دکھاتے ہو، اس میں بہت سارے ایسے آپ نے مطلب فنکشنز یوز کیے ہوتے ہیں یا کوئی فارمولاز یوز کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کے سامنے جو ہے نا کمنٹس لکھ دیتے ہیں، تو میرے لیے آسانی ہوگی کہ مجھے سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ آپ نے کیا یوز کیا ہوا. جبکہ کمپائلر کے لیے یہ کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کمنٹس میں کیا لکھا ہوا کیا نہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مطلب یہ ہوگا کہ جو کمپائلر ہوتا ہے نا وہ کمپائل نہیں کرتا کمنٹس کو. اوکے، سو لاسٹ میں ہے کہ سی از اے پاورفل لینگویج. سی از اے پاورفل لینگویج اس لیے کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایم سی کیوز میں اکثر یہ بات آ جاتی ہے کہ مدر آف آل لینگویج جو ہے وہ کون سی ہے، تو سی لینگویج ہے وہ مدر آف آل لینگویجز ہے، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جس بندے کو سی لینگویج کے تمام کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہیں تو وہ ہر لینگویج جو ہے جاوا، اس کے علاوہ سی پلس پلس ہے، پائتھن اور جتنی بھی ہائی لیول لینگویجز ہیں اور جو ہیں وہ نئی بھی ابھی آ رہی ہیں، تو کانسیپٹ سارے یہی ہوتے ہیں، بس اس میں ایکسٹرا چیزیں تھوڑی سی آ جاتی ہیں، تو صرف سینٹیکس وغیرہ ان کا چینج ہوتا ہے، تو کانسیپٹ تقریباً سارے یہی ہوتے ہیں. تو سی لینگویج اگر آپ نے صحیح کر کے سمجھ لی کر لی تو انشاءاللہ باقی بھی لینگویجز آپ جو ہے وہ ایزیلی کر لیں گے. اوکے، نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہے جی پروگرام اسٹرکچر. تو اسٹوڈنٹ یہ ہے جی پروگرام اسٹرکچر. ہر لینگویج میں پروگرام کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے پروگرام لکھنا ہے، ٹھیک ہے. پروگرام اسٹرکچر کا مطلب ہے کہ ہم نے کیسے کوڈ لکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ہیش انکلوڈ اور جو ہم نے لائبریری انکلوڈ کرنی ہوتی ہے، جیسے لائک یہاں پہ ہم نے stdio.h لکھا ہے، مطلب اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ہیڈر فائل جو ہے، یہ ایک فائل ہے جو ہم نے انکلوڈ کی ہے.
سوری اچھا یہ اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ جو فائل ہم جو ہیڈر فائل انکلوڈ کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ان پٹ یا آؤٹ پٹ کرنی ہے نا. اگر آپ نے ان پٹ اور آؤٹ پٹ فنکشن یوز کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ نے پہلے یہ جو ہے وہ فائل انکلوڈ کرنی ہوگی. اگر آپ یہ انکلوڈ نہیں کریں گے تو پھر ایرر آئے گا. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوا کہ جو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ہیڈر فائل stdio ہے تو اس میں پری ڈیفائنڈ فنکشن ہے. اوکے سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے آپ جو ہے وہ انکلوڈ کرتے ہیں فائل، اس کے بعد انٹ مین فنکشن سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے، کرلی بریکٹس ہیں، کرلی بریکٹس کے اندر جتنے بھی آپ نے اسٹیٹمنٹس ادر اسٹیٹمنٹ یہاں لکھنی ہے وہ لکھ سکتے ہیں. مطلب جو بھی کوڈ آپ نے لکھنا ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد کمنٹس بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اوکے سو نیکسٹ دیکھتے ہیں. تو دی فائل دیٹ آر اسپیسیفائڈ ان دی انکلوڈ سیکشن از کالڈ ایز ہیڈر فائل. سو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ ہیش انکلوڈ والا یہ ہیڈر فائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو دیز آر پری کمپائلڈ فائل دیٹ ہیز سم فنکشنز ڈیفائنڈ ان دیم. سو میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ پری ڈیفائنڈ اس میں جو ہے وہ فنکشنز ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم نے ان پٹ کروانا ہے تو اس کے لیے کون سا فنکشن ہے، آؤٹ پٹ کروانا ہے تو اس کے لیے کون سا فنکشن ہے، تو کوئی چیز پرنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کون سا فنکشن ہے. تو یہ سارے فنکشن جو ہیں وہ پری ڈیفائن ہے پہلے سے جو ہے نا ہیڈر فائل میں. اوکے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے بعد ہے کہ وی کین کال دوز فنکشن ان آور پروگرام بائی سپلائنگ پیرامیٹرز سوری. تو اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو فنکشن ہے نا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پرنٹ کروانے کے لیے جو فنکشن ہے اور مطلب ان پٹ کروانے کے لیے جو فنکشن ہے اس کو ہم پیرامیٹر کے ساتھ یوز کرتے ہیں. تو پیرامیٹر کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو جو ہے وہ آگے جا کے بتاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے کہ ہیڈر فائل از گیون این ایکسٹینشن ڈاٹ ایچ. تو یہ یاد رکھیے گا ہیڈر فائل کو جب آپ انکلوڈ کرتے ہیں تو ڈاٹ ایچ مطلب ڈاٹ ایچ کا مطلب ہے ایچ فار ہیڈر فائل. اوکے تو پریشان نہیں ہونا اسٹوڈنٹس. اچھا اس کے بعد ہے سی سورس فائل از گیون این ایکسٹینشن ڈاٹ سی. تو سورس فائل جو ہم کریٹ کرتے ہیں، جو کریٹ ہوتی ہے، ہم جو کوڈنگ کرتے ہیں، سورس فائل جو ہماری بنتی ہے وہ ڈاٹ سی کے ساتھ جب وہ کریٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہم نے دیکھا تھا، اگر آپ غور کریں تو یہ جو مین فنکشن ہے یہ والا، ٹھیک ہے سوری یہ جو مین فنکشن ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں وہ بھی بات کرے گا کہ مین فنکشن کیا ہوتا ہے. دس از دی انٹری پوائنٹ آف اے پروگرام. یہ یاد رکھے کہ ہمیشہ جب بھی کمپائلر کمپائل کرتا ہے تو مین فنکشن سے وہ اسٹارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جتنی بھی کوڈنگ مین فنکشن پہ نیچے بنایا ہو، باقی فنکشن جو ہیں وہ اوپر آپ نے بنایا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ جو کمپائلر اسٹارٹ کرتا ہے وہ مین فنکشن سے ہی اسٹارٹ کرتا ہے. وین اے فائل از ایگزیکیوٹیڈ دی اسٹارٹنگ پوائنٹ از دی مین فنکشن. تو اسٹارٹ پوائنٹ تو سو کہنا یہ چاہ رہا ہے، وہی بات کر رہا ہے کہ جب ایگزیکیوٹ ہوتا ہے نا پروگرام تو وہ اسٹارٹ کہاں سے لیتا ہے؟ مین فنکشن سے لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرام مین فنکشن دی فلو گوز ایز پر دی پروگرامر چوائس. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب مین فنکشن جو اسٹارٹ کرتا ہے اس کے بعد پروگرامر جو چاہتا ہے، جیسا مطلب اس کو چلانا چاہتا ہے وہ چلتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر سی کی ہم بات کریں تو گو ٹو اسٹیٹمنٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے، اس کو یوز کر کے پروگرامر فلو کو چینج کر سکتا ہے. اور سی پلس پلس کی بات کریں تو وہ فنکشن کال کر دے گا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب پروگرامر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم جب آگے دیکھیں گے تو مزید بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے. یہ انٹروڈکشن کی ویڈیو ہے تو میں کوشش کروں کہ آپ کو تھیوری پرووائڈ کروں. ٹھیک ہے، فرام مین فنکشن دی فلو گوز ایز پر دی پروگرامر چوائس. ٹھیک ہے، جہاں پروگرامر جو چاہتا ہے وہاں سے وہاں جاتا ہے. وہ تو میں پہلے پڑھ لیا تھا. تو آگے ہے جی دیر مے آر مے ناٹ بی ادر فنکشنز ریٹن بائی یوزر ان اے پروگرام. ہو سکتا ہے کہ اس نے اور کوئی فنکشن لکھا ہو نہ لکھا ہو، یہ پروگرامر پہ ہے کہ اس نے لکھا یا نہیں لکھا. اس کے بعد ہے مین فنکشن از کمپلسری فار اینی سی پروگرام. تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے کوئی بھی کسی بھی کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے مین فنکشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو لاسٹ ہم دیکھیں گے کہ کمنٹس ان سی. کمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ دو قسم کے کمنٹس ہوتے ہیں. سنگل لائن کمنٹ. اصل میں سنگل لائن کمنٹ جب بھی یہ یاد رکھیں، یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوژن بھی ہوتی ہے بچوں کو اکثر کہ سنگل لائن کمنٹ جو ہے وہ مطلب اس کا سنگل سلیش ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، یاد رکھنا جب بھی آپ نے سنگل لائن کمنٹ کرنا مطلب ایک ہی لائن میں آپ کا کمنٹ پورا آئے اگر تو آپ نے ڈبل سلیش کو یوز کرنا. اوکے، ڈبل سلیش یوز کریں گے. ٹرمینیٹر آف کمنٹ از بائی پریسنگ انٹر کی. ٹھیک ہے،
تو آپ کیا کریں گے کہ انٹر پریس کریں گے تو مطلب ڈبل سلیش لکھیں گے، اس کے آگے جو آپ نے لکھنا ہو وہ جو آپ نے کمنٹ لکھنا ہے وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انٹر پریس کریں گے. اس کے بعد کہنا ملٹی لائن کمنٹ. تو ملٹی لائن کمنٹ میں یہاں پہ ایک بڑے مزے کی چیز ہے، سنگل سلیش ہے. پہلے سلیش لکھیں گے، پھر اس کے بعد اسٹیرک، اور اس کے بعد جو آپ نے کمنٹ جتنی لائنیں لکھنی ہو، مطلب جو کمنٹ آپ نے لکھنا ہے، ایک سے زیادہ لائنیں ہوں گی تو ملٹیپل لائن ہوگا نا، تو ملٹیپل لائن آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد اسٹیرک اور پھر اس کے بعد سلیش. اچھا اسٹیرک کا مطلب ایک سوری یہ اسٹیرک کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم اصل میں ڈیٹا بیس جب پڑھ رہے تھے نا، اس میں مجھے یہ بات پتہ لگی تھی کہ اسٹیرک کا مطلب ہوتا ہے آل نا. تو یوں سمجھ لو کہ سلیش اس کے بعد اسٹیرک پھر اسٹیرک، مطلب اس کا یہ ہوا کہ دونوں سلیش کے اندر اسٹیرک کا مطلب دونوں سلیش جو اسٹارٹ اور اینڈ میں سلیش لگا اسٹیرک لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی لائنیں ہیں ان سب کو لے لو. تو ملٹیپل لائن کمنٹ لائے، ٹھیک ہے. دس کین اسپین اوور ٹو ملٹیپل لائن، ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے وہ ملٹیپل لائن کے لیے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ملٹیپل لائن کمنٹ یوز کرتے ہیں. اوکے. سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے میری ویڈیو تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور پلیز جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اپنے جو دوست ہیں ان کو بھی شیئر کریں. تو اسٹوڈنٹ ریممبر دیٹ، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیکوینس ہوگا میری پوری ویڈیوز کا یہ آپ دیکھیں تاکہ آپ جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ کورس آپ کا جو کمپلیٹ ہو سی کا. اس کے بعد انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ سی کرواؤں، جاوا کرواؤں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کا رسپانس کیسا ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ.